اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے سورۃ نحل کی آیہ نمبر 113 سے اپنی کلاس کا آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ایک بستی کی اگزامپل ہمیں پیش کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ لوگوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بستی کو بے انتہا انعامات سے نوازا تھا اور انہوں نے اللہ کے انعامات کی ناشکری کی، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پہ بھوک کا لباس بنا دیا اور خوف کا لباس بنا دیا۔ کیوں؟ ان کی ناشکری کی وجہ سے۔ تو اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق تھا۔ اب یہاں پہ اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اور اتنی بڑی نعمت کا ذکر کرتے ہیں کہ ایکچولی سب سے بڑی نعمت تو ان کے پاس کیا تھی؟ آیت نمبر 113، وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ، کہ ان کے پاس آیا رسول منہم، انہی میں سے، فَكَذَّبُوهُ، تو انہوں نے جھٹلا دیا اسے، فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، تو انہیں پکڑا عذاب نے، وَهُمْ ظَالِمُونَ، اور وہ ظالم تھے۔ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، دیکھیں ہم نے ڈیفرنٹ پڑھا نا کہ ڈیفرنٹ بستیوں پہ عذاب آیا تھا، انہوں نے اپنے نبیوں کو جھٹلایا تھا، تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی ریزن بتائی کہ جب کسی بستی پہ یا کسی انسان پہ یا کسی طرح سے کسی گھرانے پہ یا کسی طرح کا عذاب آتا ہے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کیا ریزن کیا بتا رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے نبی کو جھٹلا دیا تھا، اس لیے ان کے اوپر عذاب آیا تھا۔ اب یہاں پہ تو ایک کامن بات آ رہی ہے نا کہ انہوں نے نبی کو ہی نہیں مانا، ہم نے نہیں ماننا اس کو، ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ نبی کو ماننا لیکن اس کی بات کو نہ ماننا، اس کے احکامات کو نہ ماننا، وہ نہ ماننے کے برابر ہی ہیں۔ وہ کسی نہ کسی لیول پہ اللہ کے غضب میں تو انسان آ ہی جاتا ہے نا۔ تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُمْ ظَالِمُونَ، تو وہ ظالم تھے، کیونکہ قرآن اتنا کلیئر کٹ بات کر رہا ہوتا ہے، اور کبھی یہ لگتا ہے کہ او مائی گاڈ، ہم تو سوچتے وہ بستی کی بات ہے، وہ ملک کی بات ہے، وہاں پہ یہ ہوا۔ وہ ملک کام کرتے 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 ہمارے اپنا ایک جو گھر ہوتا ہے، ہسبینڈ وائف، وہ 3-4 بچوں والا گھر ہوتا ہے، یا جو بھی جتنے بھی بچے ہیں، تو ادھر وہ بات آ جاتی ہے۔ اچھا ان سے بھی نکال دو تو اپنی ذات کے اندر وہ بات آ جاتی ہے کہ او مائی گاڈ، یہ تو ہمارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ایسے کیا تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی وجہ سے کہ وہ اپنے رسولوں کو جھٹلاتے تھے تو ان کے اوپر عذاب آیا تھا۔ سورۃ نحل جو ہے نا، اگر اس کو پڑھنے کے بعد انسان شکر گزار نہ ہو تو پھر اس کا حق ہی نہیں ادا ہوگا۔ ہم کتنی آیات سے دیکھ رہے ہیں، بار بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنے انعامات کرتے ہیں ان لوگوں پہ جو اللہ کی نعمتوں کے شکر ادا کرتے ہیں۔ تو اللہ کی نعمتیں کون سی ہیں، اس کی لسٹ آپ بنائیں تو نعمتوں سے ہم باہر لگے ہوئے ہیں ہمارے اوپر، اور پھر ہم اللہ کا شکر کیسے ادا کریں۔ آج کی انشاءاللہ آیات میں بھی میں کوشش کروں گی کہ جہاں پہ بھی ایسی آیات آ رہی ہیں ان کو پن پوائنٹ کر سکوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 114 میں فرماتے ہیں فَقُلُوا، تو پس کھاؤ، مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، جو رزق دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں سے کھاؤ۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نعمتوں کا ذکر کر رہے تھے نا، اور سب سے بڑی نعمت نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت تھی مسلمانوں پہ، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اور نعمت کا ذکر کیا کہ دیکھو فَقُلُوا، جو رزق میں نے تمہیں دیا اس میں سے کھاؤ، لیکن کیا کھانا ہے؟ حلالًا طیبا، جو حلال ہوگا اور پاک ہوگا۔ اب دیکھیں یہ دونوں چیزیں ساتھ ہیں۔ اب ادھر بھی غور آپ نے کرنا ہے کہ حلال تو ہے نا، حلال جیسے ہمیں سب کو پتہ ہے کہ حلال مال جو ہے کمانا ہوتا ہے، جو جیسے کمائی بھی حلال ہو اور اس کا ذریعہ بھی حلال ہو، اور طیب کیا ہے کہ اس کو ذبح کر کے کھانا، اس کو اللہ کا نام لے کے ذبح کرنا کسی بھی چیز کو۔ اب یہاں پہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کھانے کا ذکر کیا نا، آگے جا کے ڈفرینٹ اور بھی چیزیں آئیں گی۔ تو حلال مطلب اور طیب کا مطلب کہ جو چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کھانے کے لیے کہی ہیں، اس کے لیے جو ذرائع ہیں، آپ کے جو فار ایگزامپل جو جاب کرتے ہیں آپ، یا آپ نے بزنس کیا ہے، یا کوئی بھی آمدنی کا ذریعہ ہے نا، وہ آپ کا حلال ہونا چاہیے۔ اگر وہ حلال نہیں ہے تو وہ طیب بھی نہیں ہے، اور وہ پھر کھانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اجازت بھی نہیں ہے۔ اور اتنی بڑی بات یہ کیوں آگے جاتی ہے کہ حلال کھاؤ طیب کھاؤ؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک لقمہ بھی اگر حلال نہ ہو، حرام کا انسان کے جسم میں چلا جاتا ہے یا اپنے بچوں کے منہ میں ڈال دیں، 40 دن کی عبادات قبول نہیں ہے۔ اور عبادات کیا ہے؟ 40 دن کی نہ نماز قبول، نہ دعا قبول، نہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کوئی رحمت ہمارے اوپر، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے۔ اور ایک لقمے کی یہ میں بات کر رہی ہوں، اور جب جس کے گھر میں اگر کوئی ایسا رزق آ رہا ہے جو حلال نہیں ہے، طیب نہیں ہے، تو آپ سوچیں کہ اس گھر میں پھر بندہ کئی دفعہ دیکھتا ہے، دیکھیں کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے، ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ہم
لوگوں کے ساتھ بھی معاملات اچھے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم تسبیحاں بھی سارا دن لے لے کے پھر رہے ہوتے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، لیکن کمائی کا ذریعہ جو ہوتا ہے وہی ٹھیک نہیں ہو رہا ہوتا، ادھر سے کوئی گڑبڑ آ جاتی ہے، پھر ہم رونا شروع ہو جاتے ہیں، یا اللہ میری تو زندگی بدل گئی، میں نے تو اب یہ کام کرنا شروع کر دیا، یہ میری ابھی بھی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، میری ابھی بھی یہ چیزیں مشکل میں پڑی ہوئی ہیں۔ تو ہمیں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، ان کو انڈر لائن کر کے غور سے سوچنا چاہیے کہ اچھا کیا کیا چیزیں ہیں جو ہمیں خود ہی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، مجھے کیا پڑی ہے میں تمہیں تکلیف میں ڈالوں، مصیبت میں ڈالوں، لوگوں تمہارے اپنے اعمال کافی ہیں جو تمہیں مصیبتوں میں ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ ایک اٹس ناٹ دا ہول پارٹ، ہر چیز کا آپ دیکھیں جب اللہ کو راضی کرنے والی جو چیزیں ہم کر رہے ہوتے ہیں نا اس کی شاخیں ہیں، جیسے کہ اگر ہم یہ سارا کچھ اچھا کر رہے ہیں تو ایک چیز اتنی غلط کر دیتے ہیں کہ وہ سارے کو ملیا میٹ کر دیتی ہے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی بات بتا رہے ہیں کہ حلال اور طیب کھاؤ، وشکروا نعمت اللہ، اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو۔